رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے. جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری باب صلاۃ 794. رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ. پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. بخاری حدیث نمبر 799. عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں دعا پڑھتے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم لک الحمد ملک ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان و زمین اور ہر اس چیز سے براؤ کے برابر جو تو چاہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت وما معطی لما منعت ولا يدفع ذل جد ملک الجد. اے ہمارے پروردگار ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمان اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. مسلم حدیث نمبر 477. بہت سے لوگوں کو قومے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. واضح ہو کہ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے. برار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع و سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا سوائے قیام کے اور تشدد بیٹھنے کے. یعنی یہ چاروں چیزیں یعنی رکوع، سجدہ، جلسہ، قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتے تھے. یعنی وقت میں جو جتنا وقت آپ کا سجدے میں لگتا تھا اتنا ہی وقت جلسے میں لگتا تھا، اتنا ہی وقت آپ قومے میں دیتے تھے سوائے قیام کے اور قاعدے کے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا. یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ آپ بھول گئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 473. مگر افسوس کہ آج مسلمان قومہ لمبا کرنا تو رہا درکنار پیر سیدھی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، فوراً سجدہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت. سجدے کے احکام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. ابو داؤد باب صلاۃ حدیث نمبر 840. سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ابو داؤد 838 امام دارقطنی اور حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے.
اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ ابن ابی داؤد نے کہا کہ میرا رجحان حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین کے بہت سی روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھا، ابو داؤد حدیث نمبر 734۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھا، ابو داؤد حدیث نمبر 726۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں، بہقی حدیث نمبر 112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ہتھیلیوں، گھٹنوں اور انگلیوں کے سروں کو زمین پر ٹکایا، ابو داؤد باب صلاۃ حدیث نمبر 1859۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی، دارقطنی حدیث نمبر 1348۔ سجدے میں ایڑیوں کو ملائیں، بہقی حدیث نمبر 116۔ ابو حمید سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو بغلوں سے نہ ملاتے، ابو داؤد حدیث نمبر 830۔ سجدے کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے تھے، بخاری باب صلاۃ حدیث نمبر 828۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، بخاری حدیث نمبر 812۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، بخاری حدیث نمبر 812۔ جیسے تہبان پاجامہ کو جیسے بہت لوگ اٹھا کے پھیل گیا تو اس کو سمیٹ کے اسے سے منع کر دیا، یا بالوں کو درست کرنا، بال زیادہ بڑے ہیں۔ آپ نماز کے ہر بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھیں اور اطمینان سے سجدہ کریں۔ دیکھیے، نماز کے دوران اور سجدے کے دوران دونوں میں ذرا سا وہ جو حدیث آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی ہے وہ نماز کے دوران، لیکن یہ جو سجدے میں جاتے وقت اپنے بالوں کو سمیٹنا یا اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، یہ جو ہے تہمت اگر پہن کے نماز پڑھنے تو تہمت صحیح نہیں کرو گے تو سجدہ میں جا ہی نہیں سکتے، نہیں آپ پڑھے گئے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اپنا آزار ٹخنے کے نیچے لٹکا رکھا ہے تبھی آپ کو سمیٹنا پڑے گا، اور اگر وہ ٹخنے کے اوپر ہے تو کہیں اس کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے کل اور آج کی پریکٹیکل بنا پر میں کہہ رہا ہوں، کل تک یہ تہمت نیچے تھا تو پھر مجھے اس کو سمیٹ کر کے سجدے میں جانا پڑتا تھا، اور جب آج وہ ٹکنے کے اوپر ٹنگ گیا تو پھر سیدھے ہاتھ جا کے ٹیک دیجیے اور سجدے پہ چلے جائیے۔ آپ پریکٹیکلی خود غور کر لیں اس چیز کو۔